सल्लल्लाहु अलैहि صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اس شہید کا سبب بنانے کے لیے آئے ہو کہ جس نے مفسدون بالارض کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. شہید اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے، لیکن یہ کیسا آپریشن تھا کہ دلی سے منگوائی گئی پولیس، جبکہ علاق میں آلریڈی تھانہ موجود ہے. یہ سارا اسلحہ کہاں سے آ گیا ایک گھر میں؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک 5 افراد بھی مارے گئے. کہ ای ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں مارا گیا؟ کیا سیکیورٹی کے ادارے ہمارے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے؟ کیا سیکیورٹی کے ادارے ہمارے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے؟ کچھ ویڈیوز کلپ میں دکھایا گیا کہ وہاں پر بولنے والے مقامی زبان بھی بولنے والے نہیں تھے. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ اتنا اسلحہ کہاں سے آیا؟ اور یہ اتنے لوگ کیسے مارے گئے؟ یہ وہی جوان ہے کہ جب انڈیا نے حملہ کر دیا تو ایک 8 نوجوانوں نے پورے لاکھوں کی فوج کو روکے رکھا. کیا آپ تلک جان کا واقعہ بھول سکتے ہیں؟ کیا آپ سوات کا آپریشن بھول سکتے ہیں کہ انہی نوجوانوں کی بدولت سے کامیاب ہوا اور آج 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ مارا گیا؟ میں آج پیغام دے رہا ہوں کہ سیکیورٹی اور گورنمنٹ ملوث ہے تمہارے خلاف اور چاہتی ہے کہ یہ معاملہ یہیں پر دب جائے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ معاملہ یہاں پر دبنے والا نہیں ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں مارا گیا؟ کس جرم میں مارا گیا؟ کیا یہ حکومت کے پولیس افسران اور خدمت گزار نہیں تھے؟ تم سمجھتے ہو کہ ایک آدمی کو، چند افراد کو خونوں میں گلتا کر کے کچھ دن سوگ منا کر یہ واقعہ ختم ہو گیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے جب خانہ کعبہ ابرہہ کا لشکر، آپ کو یاد ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھی کے ذریعے کعبے پر حملہ آور ہوا، اللہ چاہتا تو اس سے وہ بڑے ہاتھی ابرہہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں پر چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اور جب انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک درود پڑھے محمد آل محمد پر. صلی علی محمد و اور آل جب ان محمد. چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریاں پھینکی تو فجعلہم کعصف مأکول، ابرہہ کی فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانی بنا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ بڑے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو چھوٹوں سے ذلیل کرتا ہے، چھوٹی چیزوں سے ذلیل کرتا ہے. کیا تم واقعہ بھول گئے نمرود کا؟ اپنی خدائی اور اپنی بادشاہت کے چکر میں اتنا مست ہوا کہ ایک دن وہ اپنی محل کی اونچائی پر چلا گیا اور کہنے لگا آج تو میں ابراہیم کے خدا کو مارنے جا رہا ہوں، ابراہیم کے خدا کو مارنے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر محل کی اونچائی پہ چلا گیا، ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا، ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا. اللہ چاہتا تو اس سے بڑا طاقتور سامنے لا کر کھڑا کر سکتا تھا. خود ابراہیم بیچتا، جاؤ ابراہیم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. کہا نہیں، ایسا نہیں کروں گا. ایک مچھر سے کہا کہ نمرود کے کان میں گھس جاؤ. جب وہ مچھر کان میں گھسا اور کھوپڑی میں آیا، وہ اونچائی سے زمین پر آیا اور راہ چلتے لوگوں سے
کہنے لگا کہ میرے سر پر جوتیاں مارو. کتنا ذلیل کر دیا اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو, بڑی بڑی قوتوں کو, جو اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں دیکھتے ہی نہیں تھے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ کون تھے یہ قوم عاد والے؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ارم ذات العماد. بہت بڑے ستونوں والے, انہوں نے ایک پورا شہر بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ عاد والوں کو 1000 ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام ارم ذات العماد ہے. عماد ستون کو کہتے ہیں. پورا ایک شہر بنایا اور اس پر چھت چڑھایا, 1000 ستون کھڑے کر دیے. اتنی ترقی یافتہ قوم تھی. اور ان کی جسامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے مضبوط تھے تو بیماریاں تو ان کو چھوتی بھی نہیں تھی. یہ بس موت سے ہی مرتے تھے. پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑتے تھے, چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو. اتنے ہاتھ مضبوط ہوا کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہود علیہ السلام کو, یہ قوم نافرمانی میں باز نہیں آئی. اللہ نے انتقام کا فیصلہ کیا. اور جانتے ہو کہ اللہ نے ان سے کیسے تہس نہس کر دیا اس قوم کو؟ ایک چیخ کی آواز سنائی دی, سب کے سب مر گئے. اتنی مضبوط قوم, اتنی ترقی یافتہ قوم کہ پورا شہر بنا دیا, 1000 ستونوں والا شہر. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے جیسا شہر کسی نے نہیں بنایا اور نہیں بنا سکتے. بہت بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں آج, لیکن ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو قومیں ترقی یافتہ تھی, اس ترقی تک تو آج بھی ترقی نہیں ہوئی. الم تر کیف فعل ربک بعاد, تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وثمود الذی جابوا الصخر بالواد, اور اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کون ہے سمود؟ کون تھی یہ قوم سمود؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, کہ جب اللہ کے نبی نے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس اونٹنی کے اندر سے ایک, اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد کر دیں. اچھا, ان کا پیشہ کیا تھا؟ سمود الذی جابوا الصخر بالواد, یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے, پورے محلات بنایا کرتے تھے. کتنی مضبوط قوم تھی کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر مکانات نہیں بنا سکتے, لیکن یہ قوم اس وقت, اس زمانے میں اتنی ترقی یافتہ تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بنائے. دور پڑے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بنایا. اور جب نوح نبی نے کہا کہ میری اونٹنی اور اس کا خیال رکھو جو تم نے معجزے کے ذریعے پہاڑی سے نکلوایا ہے, انہوں نے اس اونٹنی کا خیال نہیں رکھا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, سب نے مل کر صالح نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی. فَكَذَّبُوهُ, علماء میں بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک آدمی تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹا تھا اور ذبح کیا تھا, اس کے پاؤں کاٹے تھے. لیکن اللہ نے الزام قتل میں پوری قوم کو شریک کر دیا. تم انسانوں کی بات کرتے ہو, اللہ جانوروں سے بھی مثال لیتا ہے. اور یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی نے قتل کیا, ایک آدمی نے قتل کیا تھا, پوری قوم ملوث تھی, اس کے قتل پر راضی تھی, تو جب ایک کے قتل پر پوری قوم راضی ہو تو اللہ سب کو تہس نہس کر دیتا ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ, اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک اور درود پڑھے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی آج کا دن جو گزرا ہے, کل شہادت امام نے محمد
वाकिर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से भी गुजरा है। कुछ अराइज के हाथ से भी मुझे बयान कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आद वालों के साथ क्या किया? पहली कौम जिसे अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया एक चीख सुनवा कर। व समूद अल्लज़ी जाबू सख्र बिल वाद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कौम समूद के साथ क्या किया? अल्लज़ी जाबू सख्र बिल वाद, वो कौम समूद वाले जो पत्थरों और पहाड़ों को तराश तराश कर मकान नहीं महल्लात बनाया करते थे। वो फिरऔन ज़िल औतार, और तीसरी कौम कौन सी है? फिरऔन ज़िल औतार, मेखों वाला फिरऔन, कि जब उसको गजब आया और गजबनाक हुआ तो मेखों और कीलों से जमीन पर गाड़ दिया। हज़रत फिरऔन लानतुल्लाह अलैह जल्दी से बोल दिया कि फिरऔन जिसकी बीवी, उसने अपनी बीवी को ये सजा दी कि उसने मेखों पर गाड़ दिया जमीन पर। मेखों वाला फिरऔन, लश्कर वाला फिरऔन, तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने उसके साथ क्या किया? जब फिरऔन हजरत मूसा के साथ मुकाबले पर उतर आए, वाक़या सबको पता है कि जब फिरऔन हजरत मूसा के पास मुकाबले पर उतर आए, अब मूसा के पास इतनी लश्कर, इतनी फौज नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। है 12 कौमें, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं है कि फिरऔन का लश्कर कहा अल्लाह के हुक्म से फिरऔन ने कहा इस तरफ से निकल जाओ। अब जो मूसा निकले तो सामने दरियाए नील आ गया, दरियाए नील आ गया। पीछे से फिरऔन का लश्कर, आगे मूसा अपने कौम को लेकर जा रहे हैं। इतने में अल्लाह ने वही नाजिल की कि मूसा असा मारो ताकि तुम्हारे लिए रास्ते बन जाए, असा मारो ताकि तुम्हारे लिए रास्ते बन जाए। मूसा ने असा मारा और 12 कौमें निकल गई। अब जो मूसा का आखिरी फर्द निकला और कौम फिरऔन का पहला फर्द दाखिल हुआ। अब जब पूरा लश्कर फिरऔन दरिया के दरमियान आया तो जिस अल्लाह ने हुक्म दिया था पानी को हट जा, उस अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को मिल जा, पूरी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने फिरऔन के साथ क्या किया, समूद के साथ क्या किया, आद के साथ क्या किया, नमरूद के साथ क्या किया? कुरान के वाक़ियात है कि अल्लाह जब किसी बड़े को जलील करता है तो छोटों के जरिए जलील करता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे खुलफा की तादाद 12 है, जिस तरह हजरत मूसा के नकीब 12 थे, 12 कौमी और 12 नकीब फिरऔन के मुकाबले में। कहा कि मेरी कौम के खुलफा भी 12 है, जिस तरह हजरत मूसा के नकीब 12 थे। और इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जब ये आयत नाज़िल हुई, ए ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और इताअत करो उलिल अम्र की। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो हम जान गए, रसूल अल्लाह को भी हम जान गए, ये उलुल अम्र कौन है जिसकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है? तो लबहाए पैगंबर से आवाज निकल गई, कहा कि ये अली है, उलुल अम्र है जिसकी इताअत तुम पर वाजिब है, ये हसन है, ये हुसैन है, और हुसैन के बाद 9 इमाम, और आखिरी बेटा मेरे हमनाम होगा, मेरे हमनाम होगा, और इस पूरी हुए जमीन पर हुकूमत करेगा और अदल और इंसाफ से उसी तरह पुर कर देगा जिस तरह वो जोर से बच चुके हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले हमारा ये फैसला सरकार से आगे करवा दिया और कहा कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम मेरे 5वें जानशीन और 4थे फर्जंद मोहम्मद जो मेरे हमनाम है और उसका लक़ब बाकिर है, तुम उससे मिलोगे, अल्लाह तुम्हें इतनी तूलानी जिंदगी अता करेगा। अब जो जाबिर ने सुना बहुत खुश हो गए। मैं पहला जानशीन रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर चुका, दूसरे की ज़ियारत कर चुका, तीसरे हुसैन की ज़ियारत कर चुका, चौथे ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत भी करूँगा, मोहम्मद बाकिर की ज़ियारत भी करूँगा। इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करते करते उनकी आंखों की बीनाई चली गई, जाबिर नाबीना हो गए। लेकिन उन्हें रसूलुल्लाह का वादा याद है कि तुम
पांचवें जानशीन से मुलाकात करोगे। और इतना इंतजार किया कि मदीने की गलियों में कहा करते थे, जाबिर जाबिर बाकिर तुम कहाँ हो, मुझे रसूलुल्लाह ने तुम्हारी खुशखबरी सुनाई है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ये है जाबिर अब्दुल्ला अंसारी जो इमाम मोहम्मद बाकिर की मुलाकात के मुतमन्नी है। एक दिन मदीने में उन्होंने यानी जाबिर अब्दुल्ला अंसारी को इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उसके करीब आए, कहा अस्सलाम अलैका, ए बुजुर्गवार तुम पर मेरा सलाम हो। उन्होंने आवाज़ महसूस की, ये आवाज़ बिल्कुल रसूलुल्लाह की आवाज़ से मिलती जुलती है। अच्छा नाबीना है, वो पहचान नहीं सकते ये कौन है। उन्होंने जवाब दिया, कहा वालेकुम सलाम, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। कहने लगा मैं मोहम्मद हूँ। मोहम्मद हो। जैसे उसने सुना कि मोहम्मद हूँ, कहा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। कहा मेरे वालिद का नाम अली इब्न अल हुसैन है। अब जो जाबिर अब्दुल्ला ने सुना तो पाँव पर गिर गए, हाथों को चूमने लगे, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। ये कहकर जाबिर ने कहा कि बाकिर तुम्हें अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मोहम्मद बाकिर है जिसका नाम मोहम्मद है, लक़ब बाकिर है। जानते हो बाकिर का मतलब क्या है? बाकिर का मतलब है उलूम को शिगाफ्ता करने वाला, उलूम की बीच कनी करने वाला, सच और बातिल में फर्क करने वाला। यानी अजीब लक़ब है। इमाम मोहम्मद बाकिर के तो बहुत से अलकाब हैं, हादी भी है, शाकिर भी है। अच्छा इसके बाद एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन इमाम मोहम्मद बाकिर का सबसे मशहूर जो लक़ब है वो बाकिर है, उलूम की बीचकनी करने वाला, सच और बातिल को की फर्क करने वाला, उनकी तमीज़ करने वाला। और ये लक़ब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। जिस तरह अली के लिए कहा था, या अली तू ही सिद्दीक़ अकबर है और तू ही फारूक़ आज़म है। और उसी रसूलुल्लाह ने मोहम्मद बाकिर के लिए कहा कि मेरा पांचवा वारिस आएगा, उसका नाम मेरा हमनाम होगा और उसका लक़ब बाकिर होगा। ये अलग बात है कि इन अलक़ाबात को चुराया गया, वरना ये दोनों अलक़ाबात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हैं। उलूम सच और बातिल में फर्क करने वाला फारूक़ आज़म, सिद्दीक़ अकबर सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला सिद्दीक़ अकबर। ये रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए ये अलक़ाबात दिए थे। और ये पांचवें जानशीन है बाक़िल उलूम, कि उलूम की बीचकनी करने वाला, उलूम को शिगाफ्ता करने वाला। आप सोच रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कैसे उलूम की बीचकनी की, कैसे उलूम को शिगाफ्ता किया। तो वो उलूम आले मोहम्मद जो रसूलुल्लाह पूरी दुनिया तक न पहुंचा सके, जो अली मुर्तज़ा पूरी दुनिया तक न फैला सके। पूरी जिंदगी तो जंग में गुजरी है रसूलुल्लाह की, अली इब्न अबी तालिब की, हसन इब्न मुज्तबा की, हसन मुज्तबा और हुसैन शहीद करबला की। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उन तमाम उलूम को इमाम बाकिर ने पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने तफसीर के हवाले से मुख्तलिफ दुरूस रखे, मुतलक आयतें, मुक़य्यद आयतें, नासिख आयतें, मंसूख आयतें। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुरान में कोई आयत कम या ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि कुरान की गलत तशरीह की जाए, ऐसा हो सकता है कि कुरान की गलत तावील की जाए। इसलिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कुरान की वो तफसीर शुरू कर दी, सही तरीन तफसीर, कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत फैली और कुरान के सही अहकाम पूरी दुनिया में जाने लगे। और इधर से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने जिन उलूम की इब्तिदा की, उसे जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तकमील को पहुंचाया। जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तकमील को पहुंचाया। और वो दो इमाम मोहम्मद बाकिर और जाफर सादिक़
اپنی زندگی میں اتنے علوم آل محمد کو پھیلایا کہ پوری شریعت ان کے نام سے منسوب ہو گئی. ملت جعفریہ رسول اللہ کی شریعت ملت جعفریہ کے نام سے موصوف ہو گئے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نے حدیث کی طرف متوجہ ہوئے تو بنی امیہ اور عباسی کے دور میں بہت سی جعلی حدیثیں گڑھی گئی. تو امام نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ معیارات بنائے حدیث کے معیار. کسی حدیث لینی ہے، کوئی بھی آ کر اٹھ کے کہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو ہر حدیث کو نہیں لیں گے. سب سے پہلے متن کے لحاظ سے دیکھیں گے، سند کے لحاظ سے دیکھیں گے، دلالت کے لحاظ سے دیکھیں گے. یہ سارے علوم علم رجال ان سب کے موجد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. اور جب یہ علوم پوری دنیا میں پھیلے تو اب اعتراضات بھی آنے شروع ہو گئے، مناظروں کا چیلنج بھی ہوا. عیسائیوں کے ساتھ امام کے مناظرے، یہودیوں کے ساتھ امام کے مناظرے، خود مسلمانوں کے ساتھ امام کے مناظرے، ابو حنیفہ کے ساتھ امام کے مناظرے تاریخ میں بڑے بڑے ہیں. ایک مناظرہ سناؤں گا، اس کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا. ایک درود پڑھے محمد علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ایک عیسائی عالم ہے، کچھ سوال لے کر علماء اور مسلمانوں کے علماء کو پریشان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم عجیب باتیں کرتے ہو بھائی. کہتے ہو کہ جنت میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جتنا بھی استعمال کرو بڑھتی جاتی ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ کوئی چیز مادہ ہے، استعمال کرو گے تو ختم ہو جائے گی. اس کا پہلا اعتراض. اس نے دوسرا ایک اعتراض بھی کیا، کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ جنت میں رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کیا فضول باتیں کرتے ہو. دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض کہ کوئی مسلمان عالم مجھے نہیں ملا جو اس سوال کا جواب دے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے اور نہ رات میں شمار ہوتا ہے. تیسرا سوال. چوتھا اور آخری سوال. اب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 سوال اگر کوئی بتا بھی دے تو 14 سوال نہیں بتا سکتا. یہ ان کا دعویٰ ہے. وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ کون سے 2 جڑواں بہن بھائی تھے کہ جب پیدا ہوئے تو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور مرے بھی تو ایک ساتھ مرے، لیکن مرتے وقت ایک کی عمر 50 سال تھی، ایک کی 150 سال. اوکلذی مر علی قریۃ. حضرت عزیر کا گزر ہوا ایک قریے سے. یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی امام محمد باقر نے ان سوالات کا جواب دینا شروع کر دیا. تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا کہ ہشام تم نے مجھے اس لیے بلایا کہ مجھے ذلیل کر دو. میں نے آج تک جتنے بھی علماء سے مناظرے کیے میں پاتے رہا، لیکن آج میں اپنا منہ نہیں چھپا سکتا کیونکہ یہ واضح اور اتنے روشن جوابات ہیں کہ میں نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا. وہ جوابات کیا تھے؟ پہلا سوال کیا تھا اس کا؟ کہا کہ جنت میں رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو امام نے کہا اس کی دنیا میں مثال موجود ہے، تم آخرت کی بات کر رہے ہو. ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اسے رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا میں مثال موجود ہے، تم قیامت کی بات کرتے ہو. ایک دم وہ امام کی طرف متوجہ ہو گیا. کہا تمہارا دوسرا اعتراض؟ کہا کہ اتنا سادہ اعتراض ہے کہ اگر یہ اعتراض آج کے زمانے میں ہوتا تو ہر کوئی جواب دے دیتا، لیکن اس زمانے میں یہ بھی عجیب اعتراض تھا. بھائی نعمتیں استعمال کرو، کم ہو جائیں گی، بڑھیں گی تو نہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ جنت کی نعمتیں. کہا اس کی مثال دنیا میں خود علم جو نظر نہیں آتا، جتنا استعمال کرو بڑھتا ہے. آنکھوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو آگ اس کی بڑی مثال ہے کہ جتنا روشن کرو بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. جتنا خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اب وہ پھر حیرت زدہ ہو گئے. تیسرا اعتراض کیا تھا اس کا؟ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات؟ یہ عیسائی ہے، یہ باتیں توریت میں لکھی جا چکی ہیں، اسے پتہ ہے. اور امام محمد باقر قرآن کے ساتھ توریت کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے. کہنے لگے وہ وقت فجر کے بعد طلوع آفتاب کا وقت ہے جو جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. اس میں وہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جن کی رزق ان کے دروازے پر آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. الرزق رزقان. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں 2 طرح کی رزق ہوتی ہے. ایک وہ چل کر تمہارے پاس آتی ہے صبح کے وقت،
فجر سے لے کر طلوع آفتاب، اور جب تم سو رہے ہوتے تو چلی جاتی ہے۔ ایک وہ رزق ہے جس کی تلاش میں تم چلے جاتے ہو، وہ تو سب جا رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل اس کا آخری اعتراض کیا تھا؟ اس کا آخری اعتراض یہ تھا کہ وہ کون سے دو جڑوا نومولود ہے کہ پیدا ہوئے تو ساتھ پیدا ہوئے، مرے بھی تو ساتھ میں مرے، لیکن مرتے وقت ایک کی عمر 50 سال تھی اور ایک کی 150 سال تھی۔ تو امام علیہ السلام نے حضرت عزیر کا واقعہ سنایا۔ عزیر اور عزیرہ ان کی بہن دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ عزیر اللہ کا نبی تھا۔ ایک دن عزیر اپنے گلے کو لے کر نکلے ایک بیابان کی طرف، اور اس نے کچھ چیزیں دیکھی، مردے دیکھے اور کچھ ہڈیاں دیکھی، ٹوٹے مکانات دیکھے۔ تو اللہ سے ایک سوال کیا، اے اللہ، ان مردوں کو انہی ہڈیوں کے ساتھ، انہی گوشت کے ساتھ جو کیڑے کھا گئے، مکوڑے کھا گئے، قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کو بڑا جلال آیا، اے نبی، میں نے تمہیں نبوت کے عہدے پر فائز کیا ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو کہنے لگا مجھے یقین ہے، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر نے کوئی گناہ نہیں کیا، غلط سوال نہیں کیا تھا، لیکن غیر شائستہ سوال تھا۔ اللہ نے اس کے یقین کی خاطر اور اس کے اطمینان، اور وہ جو چاہتے تھے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی خاطر حضرت عزیر کے لیے 100 سال کی موت دی، حالت موت میں رکھا۔ یعنی 25 سال کے ہوئے تھے، ایک دن بیابان میں نکلے، ان کی بہن گھر میں ہے 25 سال، اور جب وہ بیابان میں انہوں نے سوال کیا، اللہ نے موت کی حالت میں 100 سال تک رکھا، اور جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا، کہا بتاؤ، وہ جو تم کھانا لے کر آئے تھے وہ ابھی تک تازہ ہے، وہ جو تم گدا لے کر آئے تھے وہ گل سڑ گیا ہے۔ گدا کافی دیر تک زندہ ہوتا ہے، 1 سال، 20 سال، 10 سال، 40 سال، 50 سال، لیکن کھانا اگر رات کو کھائے فریج میں رکھے صبح خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا 100 سال تک تازہ تھا، اور وہ گدھا گل سڑ چکا تھا۔ اب اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو گل سڑ گیا ہے، اور اپنے کھانے کو دیکھو ابھی تک تازہ ہے، اور میں نے تمہیں 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل اتنا باشرف گدھا تھا، 100 سال تک نبی کے پہلو میں مرا رہا، لیکن جب اٹھا تو گدھا تھا، گدھا ہی رہا۔ حضرت عزیر نے یہ سوال کیا، اور جب پلٹ کر اپنے گھر آئے، اپنی بہن کے گھر، تو 125 سال کی ہو چکی تھی ان کی بہن۔ حضرت عزیر 25 سال جیتے تھے، کیونکہ 100 سال تک وہ مرے رہے۔ اب وہ ایز اے مہمان گھر میں آئے، پھر انہوں نے وہ واقعات یاد دلائے بہن بھائی والے، پھر انہوں نے یقین کر لیا، اور جب دونوں مرے تو 50 سال کی عمر میں مرے، ایک 50 سال میں، ایک 150 سال میں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ہے امام باقر، جسے اتنا وقت ملا کہ 2 خاندانوں کے درمیان جنگیں چل رہی تھی، بنی امیہ اور بنی عباس۔ امام محمد باقر اور جعفر صادق کو اتنا وقت ملا کہ علوم آل محمد کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ ابتدا امام باقر نے کی اور انتہا امام جعفر صادق نے کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے اجداد کو یہ موقع نہیں ملا، اور نہ آئندہ ہماری اولاد کو یہ موقع ملے گا۔ اسی لیے انہوں نے قیامت تک کے سارے مسائل حدیثوں میں جمع کر دیے، اور وہ وقت آیا کہ جب امام کو مسموم کر دیا گیا، زہر دیا گیا۔ عزادارو، 3 سال کے سن میں امام نے کربلا کے سارے واقعات دیکھے، مکے سے مدینہ، مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس کربلا، کربلا سے مدینہ، 3 ملکوں پر مشتمل ہے یہ حدود اربع۔ امام محمد باقر بھی 3 سال کے عالم میں اپنے بابا کے ساتھ اور اہل حرم کے قافلے کے ساتھ ان تمام ملکوں میں گھومے اور سختیاں برداشت کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام پر کیا بیتی،
لیکن جب امام کو زہر دیا گیا، مسموم کر دیا گیا، امام کا وقت آخر پہنچا تو امام نے اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلا کر وصیتیں شروع کر دی۔ میرے بیٹے جعفر، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر پر اتارنا، یہ پہلی وصیت ہے۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ وہ جو میری چادر ہے اس کو میرا کفن بنا دینا، وہ جو میرا امامہ ہے اس کو میرے سر پہ پہنا دینا۔ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میری قبر کو چکونی بنا دینا، چکونی۔ اور میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ میری قبر کی مٹی کو سطح زمین سے 4 انگلی کے برابر بلند کر دینا۔ یہ امام محمد باقر ہیں، اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں، باپ وصیت کر رہے ہیں، بیٹا سن رہے ہیں، باپ وصیت کر رہے ہیں، بیٹا سن رہے ہیں، باپ وصیت کر رہے ہیں، بیٹا سن رہے ہیں، لفظ و لفظ عمل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک اور باپ اور بیٹے کی یاد آئی کہ کربلا کی زمین پر ایک باپ بے نور کفن بیٹھا ہے، لاشیں پر دورے دوڑائے گئے ہیں، بیٹوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گردن میں چوک ہے، اور وہ گردن کو جھکا کر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم